وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ دین کا چھوٹا سا عمل چاہے ہمیں نظر آتا ہو، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہے، اور خصوصاً یہ دین کی مجالس جہاں پر لگتی ہے، یوں آتا ہے کتابوں میں کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے اور مجلس کے اختتام پر، ختم پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ان کی ہوتی ہے، تو اللہ پاک عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کی معلومات کو رکھنے والا ہے، لیکن یہ بندوں کا پیار اللہ سے، بندوں کی محبت اللہ سے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، وہ کچھ کام کیا ہوتا ہے، ایک محبت کا جتانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک سب کچھ جاننے کے باوجود ایک بندوں سے اپنی محبت کو جتا رہے۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے اس مجلس سے آ رہا ہوں۔ اس مجلس سے آ رہے ہیں جہاں پر اے اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ تو بولے کیا طلب کر رہے تھے؟ تیری رضا کو طلب کر رہے تھے باری تعالیٰ، جنت کو طلب کر رہے تھے۔ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ تیری ناراضگی سے پناہ چاہ رہے تھے، جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ ان کی جو طلب تھی میں ان سے راضی ہو گیا، اور وہ جس چیز سے پناہ چاہتے تھے، اے فرشتے تم گواہ رہو میں نے ان کو وہ عطا کر دی۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم دین کی مجلس کو اٹینڈ کریں کہ گویا ایسا ہی ہو رہا ہے کہ فرشتوں نے اس مجالس کو گھیرے، فرشتے اس مجالس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے اختتام پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور پھر یہ سوال جواب ہوں گے اور ہماری مغفرت ہونی ہے۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم دین کی مجلس کو اٹینڈ کریں گے، دین کی مجلس میں ہم شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک جو اللہ کے وعدے ہیں وہ ضرور پورے کر دیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے فیصلے بندے کے گمان کے ساتھ، ہم گمان جیسا کریں گے
ایسا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فیصلے کرے۔ اب یہ ہے کہ دین کی مجلس میں کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے۔ بولنے والا کا ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھے، اور سننے والے کا ذمہ یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو دھیان توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو عمل کی نیت سے سنیں۔ تو انشاءاللہ کہنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور سننے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھو نیت پر بہت زیادہ دار و مدار ہے۔ ہم کئی زمانے سے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ کئی زمانے سے میں سن رہا تھا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ ایک مرتبہ میرا دل چاہا کہ لاؤ میں دیکھوں کہ ایسا سنتے ہیں کہ بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے۔ ایسا ہم سنتے تھے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں سنتا تھا۔ تو ایک دن میں مدرسے میں آیا، ہمارے مولوی صاحب کو میں نے کہا کہ یار وہ کئی زمانوں سے میں سن رہا ہوں کہ یہ پہلی حدیث ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو خود دیکھوں، نکالو تو وہ کدھر ہے۔ تو انہوں نے بخاری شریف کو کھولا، اور یہ جو حدیث ہے یہ پریفیس ہوتا ہے نا، پریفیس جس کو دیباچہ بولتے ہیں، انٹروڈکشن۔ کوئی کتاب کے لکھنے کے پہلے آپ دیکھو اس پر پریفیس لکھا ہوا ہو، کیوں لکھی گئی ہے، کیا مقصد سے لکھی گئی ہے، انٹروڈکشن ہوگا کتاب کا۔ دیباچہ اس کو اردو میں دیباچہ بولتے ہیں، وہ دیباچہ۔ تو وہ مولوی صاحب نے میرے کو بتایا کہ یہ پہلی حدیث نہیں ہے، دیباچے میں، یعنی اس کا امپورٹنٹ اور بڑھ گیا، اس کا امپورٹنس اور بڑھ گیا۔ تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ ہماری نیت اگر صحیح ہے اور اعمال 19-20 ہوگا، ہاں چل جائے گا، اور ہمارا عمل بہت اچھا خوب سنوارا ہوا، لیکن اس کے پیچھے کے کرنے کی نیت جو ہے وہ اگر صحیح نہیں ہے، وہ اگر غلط نیت ہے ہماری، تو وہ اعمال، میں سچ کہتا ہوں کہ آدھی نیکی بھی نہیں دلائے گا، ایک نیکی نہیں، آدھی نیکی بھی نہیں دلائے گا۔ بلکہ ایک آدمی غلط نیت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو بعض مرتبہ تو وہ گناہ کا باعث ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کر رہا ہے نیک عمل۔ جیسے میں اپنی مثال دوں کہ میں بات کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، اور میری نیت واہ واہ کی ہو یا لوگ اچھا کہے اس کی ہو، تو بجائے اس کے کہ میں دین کا عمل کر رہا ہوں، میں گناہ کا باعث ہوں گا۔ کیوں؟ ارے یار 500-700 آدمی کے بیچ میں دین کی بات کا کرنا، مسجد میں بیٹھ کر کرنا، جمعہ کا مبارک دن، ہاں، لیکن نیت میں کھوٹ ہے، وہ نہیں چلتی۔ غلط نیت اچھے کو بھی برا بنا دیتا ہے، اور صحیح نیت تو چاہے عمل میں تھوڑا 19-20 ہوگا، یعنی عمل چاہے تھوڑا کمزور ہوگا، اگر نیت صحیح ہے تو اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے، اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے۔ تو خیر یہ تھا کہ ہم جب بھی دین کی مجلس میں بیٹھے تو صحیح نیتوں کے ساتھ، کہنے والا بھی، بات کرنے والا بھی اور سننے والے بھی، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے ہم ہماری زندگی میں دیکھیں گے، ہم ہماری زندگی کو بدلتی ہوئی پائیں گے۔
اور اگر ایسا نہ ہوا تو نقصان کیا؟ دیکھو وقت ایک تو ہمارا استعمال ہو رہا ہے اور فائدہ اس کا کچھ نہیں ہو رہا، جان ہماری لگ رہی ہے۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی جو چیزیں ہیں وہ یہ وقت، یہ آپ جہاں پر بھی لگاؤ گے تو یا تو کچھ کنسٹرکٹیو پازیٹیو ہوگا یا پھر کچھ ڈسٹرکٹیو ہوگا۔ لگ کا رہا ہے اس پر سارے معاملات طے ہوں۔ اگر صحیح جگہ لگ گیا تو کچھ کنسٹرکٹیو ہوگا ہماری زندگی، اور صحیح جگہ یہ وقت نہیں لگا تو وقت تو گزر جائے گا، کبھی بھی رکنے والا نہیں۔ آج فجر کی نماز جس نے پڑھ لی خلاص۔ آج جمعہ کے پہلے جس نے سورہ کہف پڑھ لی خلاص۔ اب چاہے وہ پوری دنیا کی سلطنت لٹا دے، پوری دنیا کا اگر مالک ہو، پوری دنیا کا اگر بادشاہ ہو اور پوری دنیا کی سلطنت لٹا دے، لگا دے، لیکن اس کو اگر فجر کی نماز فرض ادا کرنی ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ وقت چلا گیا، وقت چلا گیا۔ تو یہ بہت قیمتی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس کا صحیح استعمال صحیح نیتوں کے ساتھ ہونا تو یہ فائدہ دے گا، اور صحیح استعمال صحیح نیتوں کے ساتھ نہیں ہوا تو دوستو وقت لگے گا اور فائدہ ہمیں کچھ نہ ہوگا، بلکہ نقصان کا سبب بنے گا۔ تو ہم صحیح نیتوں کے ساتھ، چاہے ہم کوئی چھوٹا عمل کر رہے ہو یا بڑا عمل کر رہے ہو، یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی صحیح نیتوں کے ساتھ، صحیح نیت یعنی اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کی گٹلی کے برابر وہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ بہت پہاڑ کے برابر اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ چھوٹا سا عمل، کھجور کی گٹلی، لیکن نیت صحیح ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی، تو اتنا بڑا اجر، پہاڑ کے مانند، احد کا پہاڑ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ وہ جنت کا پہاڑ ہے۔ اب ہم اندازہ لگا، ہم سوچیں تو خیر ہمارے عمل کے پہلے نیت کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال ہماری بات پچھلی جمعہ کو جو ختم ہوئی تھی وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قصے پر ہماری، کہ کس یقین کی بنیاد پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ زہر پیا تھا۔ تو یہ لوگ دوستو، یہ شیر تھے، شیر، قوم کے شیر تھے، اور ان کے ایمان اور یقین نے ان کو شیر بنایا تھا، لائن۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح صلاح الدین ایوبی، ایک بہت زبردست بادشاہ گزرے مسلمانوں کا۔ ہم تاریخ پڑھے دوستو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھو ہم ہمارا فیوچر تب تک کے ڈیزائن نہیں کر سکتے، ہم ہمارا فیوچر تب تک کے پلان نہیں کر سکتے جب کہ ہم کو ہمارا پاسٹ معلوم نہ ہو۔ پاسٹ سے یعنی تاریخ سے ہم کو پتا چلے گا کہ فیوچر میں ہم کو کرنا کیا ہے۔ طارق بن زیاد، محمد بن فاتح، محمد بن قاسم، یہ سب اللہ کے شیر تھے، شیر۔
21 سال کی عمر میں مصر کے بادشاہ بنایا گیا. صلاح الدین ایوبی. اور وہاں اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی اور فحاشی عام تھی، لیکن اندر ایک دل میں جذبہ اور اندر کی ایک نیت. 21 سال کا آدمی، 21 سال کا نوجوان، آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی 21 سال کے نوجوان سے ہم کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، کیا امیدیں رکھیں گے. وہ اور یہ ماحول میں، اس ماحول میں انگریزوں کی حکومت اور فحاشی عام، زنا خوری عام، شراب عام. آپ پڑھے تاریخ کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا تب کیا ماحول تھا. لیکن ایک نیت کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اللہ نے کیسا کام لیا. یہ نیت کہ میں وہ بنوں گا جو بیت المقدس کو فتح کرو. اپنی جان لگا دی، اپنی تمام صلاحیتیں لگا دی. اللہ پاک نے وہ کر کے دکھا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے محمد بن قاسم 18 سالہ نوجوان پورا سندھ فتح کیا. ایک خط کی بنیاد پر ہندوستان آئے، 12,000 کا لشکر. اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ اس زمانے میں لشکر جو ہے اکثر بلکہ پورا وہ افریقن ملکوں میں اپنی لڑائیاں لڑ رہا تھا. تو 12,000 کا جو لشکر محمد بن قاسم کے ساتھ تھا وہ عوام تھا. عوام وہ خط پڑھ کر، عوام میں خط پڑھ کر سنایا گیا اور عوام میں سے 12,000 لوگ تیار ہوئے اور وہ لشکر کی شکل میں سندھ پہنچے. اور سندھ فتح کیا. یہ وہ شیر تھے اپنے جذبے کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے یقین کے اعتبار سے. اللہ نے ان کو شیروں جیسی زندگی عطا فرمائی. اور شیر وہ کیسا ہوتا ہے؟ 10 بکریوں کے بیچ میں ایک شیر کھڑا ہے، بولو کیا ہوگا؟ 100 کے بیچ میں شیر کھڑا ہے، 100 بکریوں کے بیچ میں ایک شیر کھڑا ہے، بولو کیا ہوگا؟ بکریاں دوجے گی نا. 100 ہے، ارے 500 کے بیچ میں ایک شیر کھڑا ہے، بولو کیا ہوگا؟ اور آج ہمارا مسئلہ دوستو یہ ہے، اللہ نے ہم کو شیر بنا کر دنیا میں بھیجا، لیکن وہ ایمان اور یقین کی کمزوری کی بنیاد پر، اور یہ بکریوں کے ساتھ رہ کر ہم بھی بکری جیسے ہو. یہ کلچر کا اثر ہم پر ہو گیا. یہ غیر ایمانی ماحول کا اثر ہم پر ہو گیا. ورنہ شیر تو چاہے 1000 بکریوں کے بیچ میں ہو، شیر تو شیر ہے. اور بکریاں چاہے 100 ہو، 10 ہو، 1000 ہو، وہ دوجے گی، کانپے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے دوستو کہ آج ہماری ایمان کی، یقین کی کمزوری کی بنیاد پر آج ہم بھی بکری ہو. ہمارے اندر سے وہ ایمانی جذبات ختم ہو گئے. ہمارے اندر سے دین کے لیے کچھ کرنے کے جذبات ختم ہو گئے. ہم کو ایون
اس بات کی فکر نہیں آج کا ماحول کیا کہہ رہا ہے، ہماری اس میں کیا رسپانسبلٹیز ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. ہاں، بلکہ وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ اس وقت میں اس موقع پر ہم کو کرنا کیا ہے. ہاں، یہ تمام چیزوں کا حل، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تاریخ نے، قرآن نے ہم کو کہیں پر بھی یتیم نہیں چھوڑا، کہیں پر بھی ہم کو اناتھ نہیں چھوڑا. ہر جگہ پر ہماری رہبری موجود ہے. لیکن دوستو وقت کہاں ہے ہمارے پاس؟ 4 آدمی بیٹھ کر، 8 آدمی بیٹھ کر، 15 آدمی بیٹھ کر اس بات پر مذاکرات کریں گے کہ آج یہ ماحول چل رہا ہے، آج یہ چل رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور وہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے. لیکن حل کوئی نہیں بتا رہا، حل کی طرف بڑھنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا. بلکہ ہم کو چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کی طرف آگے بڑھتے. ارے ہم کرنا شروع کریں گے، پہلا سٹیپ لیں گے تو کبھی تو منزل تک پہنچیں گے، اور کوشش کرنا ہی ہمارے ذمے ہے، منزل تک پہنچنا ہمارے ذمے نہیں ہے. ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں اس بات کو کہتے، اللہ کو ہم کہتے صراط الذین انعمت علیہم، اس کے راستے پر چلا جس پر اے اللہ تجھے انعامات، راستے پر چلا، یعنی وہ کوشش میں ہم لگ جائے، پھر منزل پہ اللہ پہنچا دے، منزل پر اللہ پہنچا دے گا. لیکن آج تو مسئلہ یہ ہے، ہماری وہ نیت نہیں، ہمارے وہ جذبات ماند پڑ چکے. حالانکہ آپ دیکھو، ہم تاریخ کی کتابیں مہیا ہے ہمارے پاس. اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ کئی لوگوں نے اس پر خوب محنتیں کی، علماء اکرام نے اس پر خوب محنت کی، ہمارے بڑوں نے اس پر محنت کی، اور ذخیرہ جو ہے وہ کنجے میں جمع کر دیا، یعنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پورا ذخیرہ جمع کر کے رکھ دیا ہمارے لیے. لیکن افسوس بالافسوس وقت اور ہمارے پاس نہیں، اور ہم پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو پریشانی ہٹتی نہیں ہے اور دوسری ہمارے سامنے کھڑی ہو، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو دلاسا دیتے کہ یہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ پارٹی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور یہ پارٹی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو. جیسے اعمال ہمارے جاتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے وہاں سے فیصلے آتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. اور ایک بہت زبردست نقطہ اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. دیکھو یہ اللہ کا اصول ہے اور یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ اگر کسی بھی چیز کا ہونے کا یقین ہمارے دل سے نکل گیا تو اللہ پاک اس کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا. شیر کی طاقت کا یقین اگر ہمارے دل سے نکل گیا تو ہمارے لیے مسخر ہو جائے گا، یعنی ہمارے تابع ہو جائے گا. پھر وہی صحابہ کی جماعت چل رہی ہے جنگل میں، راستہ بھول گئی تو شیر کا کان پکڑ کر چلا رہی ہے، چل راستہ بتا. وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر لے کر جا رہے ہیں، کوئی بھی چیز مانے نہیں، اس سے ہونے کا یقین دل سے نکل گیا
اس کی طاقت کا یقین دل سے نکل گیا اور صرف ایک طاقت کا یقین دل میں آ گیا، ہاں تو چیزیں تو سب اس کے تابع میں ہیں جس کا یقین ہمارے دل میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے اپنے حکم کو بدل کر اس کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ رب، اس کی طاقت چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے دوستو۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر لے کر جا رہے، راستے میں سمندر آیا، تو اس سے سمندر سے ہونے کا یقین، پانی سے ڈوبنے کا یقین نہیں، تو اللہ نے مسخر کر دیا، سمندر کو تابع کر دیا، گھوڑوں کو اس پر دوڑا دیا، اور اس پار جب نکلے تو یوں آتا ہے کتابوں میں کہ گھوڑے کی نال، وہ ایڑیاں ہوتی ہیں نا، ایڑیاں، وہ ایڑیاں تک نہیں بھیگی تھی۔ تو چونکہ دوستو آج جو طاقتیں ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ ملک کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو، چاہے وہ حکومت کی شکل میں ہو، چاہے وہ پارٹی کی شکل میں ہو، وہ ہمیں ڈر اور نقصان اس لیے پہنچا رہی ہے چونکہ اس سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا چاہے ایک آدمی انڈیویجول طور پر، انفرادی طور پر، چاہے ایک قوم یا ایک معاشرہ یا ایک سوسائٹی اس یقین پر آ جائے کہ یہ ان سے ہوتا کچھ نہیں، یہ کرنے میں اللہ کے محتاج ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ہم کو ایک ریت کے ذرے کے برابر انڈیویجول یا اجتماعی طور پر ہم کو نقصان پہنچا سکے۔ مسئلہ ان کا نہیں دوستو، مسئلہ ہمارا ہے۔ ہماری کچھ بھی بات ہوتی ہے ہم فوراً لوگوں پر ڈول دیتے، چیزوں پر ڈول دیتے۔ ارے ہمارا تو موازنہ کرے، ہمارا تو محاسبہ کرے، ہم کہاں ہیں دوستو؟ اور اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کو تیار کیا تھا، سوسائٹی کو تیار کیا تھا، انفرادی زندگیوں کو تیار کیا تھا اور اجتماعی زندگی کو تیار کیا، جس کی بنیاد یہ بنی دوستو کہ ایک صحابی کھچر لے کر، بوٹھی تلوار لے کر بادشاہ کے محل میں قالین کو چیرتے ہوئے اور بادشاہ کے تخت کے ساتھ اپنے کھچر کو باندھتے ہیں اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام لیا سلامتی پائے گا۔ یہ وہ شیر تھے، یہ وہ کیونکہ دل میں یہ بات بس چکی تھی کہ اس بادشاہ سے اور اس بادشاہ کی طاقت سے اور اس محل سے اور یہ رنگ روگان سے اور یہ وزارت سے ہوتا کچھ نہیں، ہوتا وہ ہے جو میرا رب چاہے گا، ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا۔ تو اللہ نے اس موقع پر بھی عزت کا باعث بنایا۔ تو دوستو تو کہیں سے تو ہم اس کی ابتدا کریں، ہم شروعات کریں کہیں سے تو۔ دوستو ایک عزیزانہ درخواست اور گزارش ہے کہ ہم کہیں سے تو آج نیت کر کے جائیں انشاءاللہ کہ ہم کہیں سے اس کی شروعات کریں۔ دیکھو یہ سارے مسائل جو ہے جو ہم پر ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں۔
دنیا تو ہے ہی امتحان کا. اصل تو ہمارا مسئلہ جنت کا ہے، اصل تو ہمارا مسئلہ آخرت کا ہے، اصل تو ہمارا مسئلہ اللہ کے سامنے پیشگی کا ہے. ہاں دنیا تو کیا دوستو، یہ دھوکے کی آنکھ کب بند ہو جائے گی کسی کو نہیں معلوم. اور پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، ہم بچپن میں سنتے تھے یا ہمارے اماں ابا سے ہم سٹوریز سنتے تھے کہ ایک آدمی بیمار ہوتا تھا اور کہیں بوڑھا ہوتا تھا، بیمار ہوتا تھا، کہیں عرصہ بیمار رہتا تھا اور مرتا تھا. جوان موت ہو جاتی تھی تو پورے شہر میں اس کا شوق منایا جاتا تھا. اب تو جیسا ہم انسٹنٹ ہو گئے، یہ سوئچ دبائی اور یہ ہو گیا، یہ سوئچ دبائی یہ ہو گیا. اب ایسا ہی معاملہ اللہ پاک کی طرف سے بھی ہو گیا کہ کب کون جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ارے وہ رات میں تو میرے ساتھ تھا، ارے ابھی تو مجھے مل کر گیا، کیا بات کرتے ہو؟ ایسا فنش، ختم، انسٹنٹ. جیسا ہم سب چیزیں انسٹنٹ چاہتے ہیں نا، ایسا اللہ پاک نے بھی انسٹنٹ کر دیا. خیر، تو ایک عاجزانہ درخواست اور گزارش یہ ہے دوستو کہ دیکھو اللہ پاک ہم کو فتح یاب بنا دے گا، جبکہ ہمارے معاشرے میں خیر وقت ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے میں 51% جو ہے نیکی غالب آ جائے گی اور خباثت جو ہے وہ کم ہو جائے گی نیکی سے. تو کم از کم ہم اس کی شروعات کہیں سے تو کریں. تو میری عزیزانہ درخواست اور گزارش یہ ہے کہ پوری امت پر خباثت کا اور پوری امت پر عذاب کا باعث میں کیوں بنوں. ہر آدمی یہ سوچے، ہر آدمی یہ سوچے کہ اس کا باعث، اس کی وجہ میں کیوں بنوں.